الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی. اکرام اور احترام قریب المعنی الفاظ ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی. اس کی کیا صورتیں ہیں؟ الصورۃ الحسنہ، سب سے پہلے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. دوسرا منحہ العقل، اس کو عقل کی نعمت سے نوازا. یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو باقی جانداروں سے ممتاز کرتی ہے. اس عقل کی نعمت کے صدقے آج انسان موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں زندگی گزار رہا ہے. منحہ النطق، اللہ تعالی نے اسے بولنے کی صفت سے نوازا. آپ دیکھیے کہ باقی جاندار بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مگر اشارات میں جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انسان اپنے مافی ضمیر کو بیان کرتا ہے، یہ نعمت دوسرے جانداروں کو نصیب نہیں. اکرمہ بالنعم، اللہ رب العزت نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا. خلقہ بیدیہ، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. فضلہ علی کثیر ممن خلق، باقی جانداروں سے زیادہ اس کو فضیلت بخشی. چنانچہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر کے اپنے کام کرتا ہے. دوسرا کوئی جانور یا جاندار اپنے ہاتھوں کا اس طرح استعمال نہیں کر پاتا. بے ارسال الرسل، پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے معصوم ہستیوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا. یہ اللہ رب العزت کی بندوں سے محبت کی واضح دلیل ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے جو احساس اور جذبات کا مقام ہے. چنانچہ فطری طور پر ہر انسان میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھا گیا ہے. اگر کسی جگہ چند لوگ ہوں اور کوئی بچہ رونے لگ جائے تو ہر بندہ فوراً متوجہ ہوگا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں، رشتہ دار نہیں، لیکن انسان کا بچہ تو ہے. تو معلوم ہوا کہ حساس دل کا نصیب ہونا یہ ایمان، یہ ایک انسان کے لیے کمال کا درجہ ہے. ہم لوگ کالج کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک انگریزی مضمون تھا، کسی رائٹر نے اپنا فکشن لکھا. اس نے فورکاسٹ کیا کہ آنے والے وقت میں سائنسی ترقی کتنی ہو جائے گی.
اس میں تمہید باندھنے کے بعد اس نے لکھا کہ انسان روبوٹ بنائے گا اور وہ اتنا اچھا ہوگا کہ ہر اعتبار سے انسان سے بہتر ہوگا. مثال کے طور پر انسان رات میں نہیں دیکھ پاتا، دن میں دیکھتا ہے. روبوٹ دن میں بھی دیکھے گا اور نائٹ ویژن انسٹرومنٹس ہوں گے تو رات میں بھی دیکھے گا. پھر انسان ایک لمیٹڈ فریکوینسی کی آواز کو سن سکتا ہے، نہ اس سے اوپر سنتا ہے نہ اس سے نیچے. لیکن روبوٹ کی فریکوینسی کا بینڈ بہت وسیع ہوگا. پھر انسان 2 سے 3 زبانیں بولتا ہے، وہ روبوٹ دنیا کی ساری زبانیں بولے گا. پھر انسان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، یا انجینئرنگ ہوگی یا میڈیکل ہوگی یا مینجمنٹ پڑھی ہوگی. اس روبوٹ کے اندر ایسی ہارڈ ڈسک فٹ ہوگی جو 1000 ریز ٹو دی پاور 1000 ٹیرا بائٹ کی ڈسک ہوگی، اور دنیا جہان کے علوم اس میں ہوں گے. کوشچن پوچھو وہ فوراً جواب دے گا. پھر اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی. انسان بیمار ہوتا ہے، وہ سٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوگا، نہ خراب ہوگا نہ کچھ ہوگا. پروڈکشن نکالے گا، نان سٹاپ 24 آور کام کرے گا. حتیٰ کہ وہ ایک ماڈل قسم کا روبوٹ ہوگا. تو پھر آگے اس آتھر نے کہا کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے گا کہ اے پروردگار عالم، آپ نے بھی بندے بنائے، انسان بنائے، اور میں نے اس کے مقابلے میں روبوٹ بنایا. میرا روبوٹ اس بندے سے تو کئی درجے بہتر. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جو اس کے بنے ہوئے چند روبوٹ ہوں گے ان میں ایک میں فالٹ ڈالیں گے اور کڑک کر کے اس کا کوئی پارٹ ٹوٹ جائے گا. جب ٹوٹ جائے گا تو وہ روبوٹ وہیں کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم نے دیکھ لیا اپنی مشینوں کو کہ ایک مشین میں فالٹ ہوا، باقی فنکشن کر رہی ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو کھڑا کریں گے اور اپنی قدرت سے اس میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے. تو جیسے ہی اسے درد ہوگی تو باقی سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کے قریب آ جائیں گے، اس کو لٹائیں گے، کوئی پاؤں دبائے گا، کوئی ہاتھ دبائے گا، کوئی پوچھے گا کیا ہوا. درد اس کو ہو رہا ہوگا اور آنسو دوسرے بندے کے گر رہے ہوں گے. جب دوسرے کی آنکھ سے آنسو گریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے دیکھو تمہارے روبوٹ کے اندر یہ احساس ہے کسی کا، یہ بے حس چیز ہے. وہ کہے گا بے حس چیز ہے. اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کا کمال یہ کہ میں نے اسے حساس دل عطا کیا ہے. تو بندے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے سینے میں حساس دل ہونا چاہیے. جو بے حس انسان ہو اس میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہوتا ہے. چنانچہ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی ہمدردی اور اخوت کے 2 بنیادی اصول بتائے، فنڈامنٹل لاز. وہ کیا ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو دوسرا بندہ سب سے پہلے ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کو دیکھتا ہے. اگر اپنائیت ہو، محبت ہو، مسکراہٹ ہو تو دوسرا بندہ دوست سمجھتا ہے، اور اگر چہرے کے اوپر اجنبیت ہو اور سنجیدگی ہو اور غصے کے آثار ہوں تو دوسرا بندہ بدک جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا میسج جو ملتا ہے وہ انسان کے چہرے کے آثار سے ملتا ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اب اس آیت میں صرف ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے، للناس، کہ تم انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مت پھلاؤ، کھلے چہرے سے بات کرو، شگفتہ چہرے سے بات کرو.
اب دیکھیے کیا خوبصورت میسج ہے جو اللہ رب العزت نے دیا کہ جس سے بھی بات کر رہے ہو وہ اللہ کا بندہ تو ہے نا، لہذا بات کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اپنائیت ہو، محبت ہو. جب تمہارے چہرے کے اثرات کو وہ دیکھے گا تو اور قریب ہو جائے گا. پھر دوسری چیز انسان کی گفتگو ہوتی ہے. اگر الفاظ کا چناؤ اچھا ہو تو وہ بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر الفاظ رف اینڈ ٹف بندے والے ہوں تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں شریعت نے ایک رولنگ دی، فرمایا قولوا للناس حسنا، تمام انسانوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے گفتگو کرو. یہ دو اصول ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان دین اسلام کی خوبصورتی پر حیران ہوتا ہے. ہم کسی سے بھی گفتگو کر رہے ہوں، کوئی مذہب ہو، اس کا کوئی ذہن ہو، جو بھی ہے اللہ کا بندہ تو ہے. لہذا دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی ہیں. ایک تو ہم شگفتہ چہرے سے بات کریں، اور دوسرا الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ دوسرے کے دل میں خوشی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو اور ایکسپلین کر دیا، الیبوریٹ کر دیا. دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، سبحان اللہ. ایک بات تو یہ فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ تم اپنا شر انسانوں سے ایک طرف رکھو، انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ. ہم میں سے ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. خوش موڈ میں ہوں گے تو خیر نکلے گی، اور غصہ آ جائے گا تو ابھی شر نکل آئے گا. چہرہ بدل جائے گا، الفاظ ڈیفرنٹ ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کوئی خونخوار جانور ہوتا ہے. تو شریعت نے کہا کہ ہاں شر تو ہوتا ہی ہے، مگر تکف شرک عن الناس، تم انسانوں سے اپنے شر کو الگ رکھو، لوگوں کو بچاؤ اپنے شر سے. شریعت کا ایک مسئلہ سن لیجئے کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں فلاں کا مذاق اڑاؤں، اور آپ اس کا مذاق نہیں اڑاتے، تو چونکہ آپ نے اپنے آپ کو روکا، لہذا اس روکنے پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں. کیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ایک بیڈ ٹیمپٹیشن ہو رہی تھی کہ فلاں کی کٹ لگاؤ، اس کی مذاق اڑاؤ، اور میں نے اپنے جذبات کو روکا کہ نہیں، مجھے کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، کسی کی پبلک انسلٹ نہیں کرنی. اب اگر میں نے اپنے اس جذبے پہ قابو پا لیا تو اس قابو پانے پر مجھے صدقے کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو پہلا اصول بتایا تکف شرک عن الناس، انسانوں سے اپنے شر کو تم ایک طرف رکھو. اور دوسری بات فرمائی احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو وہ شخص محبوب اور پیارا ہوتا ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے. ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا کہ کسی بندے کے بارے میں معلوم کرنا چاہو کہ یہ اللہ کا پیارا ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ وہ بندوں کو کتنا نفع پہنچاتا ہے. جو اللہ کے بندوں کو جتنا نفع پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوگا، اور جو اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بننا پھرتا ہوگا پھر وہ اپنا مقام بھی اللہ کی نظر میں دیکھ لے. چنانچہ تعلیمات اسلامی میں دو باتیں ہیں. فرمایا کہ ایک تو جتنے بھی انسان ہیں سب برابر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی،
ولا لعجمی علی عربی ولا ابید علی اسود ولا لاسود علی ابید الا بالتقوی. گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں. گویا رنگ، نسل، زبان کی وجہ سے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد جو پروگریسو نیشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی نو ڈسکریمنیشن آف کلر، ریس اینڈ کلر. ہمیں یہ پیغام 1400 سال پہلے دے دیا گیا کہ دیکھو رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں جو تم میں سے بہتر انسان ہوگا تقوی والا، اس کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہوگی. اب اس کے بارے میں ایک عجیب واقعہ سن لیجئے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا. ایک مرتبہ اس سے کوئی غلطی ہوئی تو غلطی پر جب انہیں غصہ آیا تو انہوں نے فرمایا یا ابن السودا. وہ کالی کے بیٹے، حبشن کے بیٹے تھے، اس کی ماں حبشن تھی. تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو کیا بات سمجھائی. بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انی ساببت رجلا فعیرتہ بامہ. میں نے ایک آدمی پر غصہ کیا اور میں نے ماں کے بارے میں اس کو آر دلائی کہ تیری ماں کالی ہے. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بامہ، تم نے اس کو ماں کی وجہ سے آر دلائی. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا بندہ ہے کہ ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہیں. اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے خادم غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس بندے کا بھائی اس کا ماتحت ہو، فلیطعمہ مما یاکل، اس کو چاہیے کہ اس کو وہ کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے. ولیلبسہ مما یلبس، جو خود پہنتا ہے وہ کپڑے پہنائے. ولا تکلفوہم ما یغلبہم، ان پر اتنا تم بوجھ کام کا نہ ڈالو کہ وہ کر نہ سکیں. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر کام کا بوجھ ڈالو، فَأَعِينُوهُمْ، پھر تم بھی ان کا ساتھ دے کر کام میں ان کی مدد کیا کرو. سبحان اللہ. اب جب یہ بات ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا. ہوا کیا، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے اس غلام کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ جب تک تم میرے رخسار پر اپنا پاؤں نہیں رکھو گے میں زمین سے اوپر نہیں اٹھوں گا. غلام نے رخسار پر پاؤں رکھا تب وہ اٹھے کہ اچھا اب میری غلطی معاف ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا. تو ایک تو انسان، سب اللہ کے بندے ہیں، یہ مساوات انسانی اعتبار سے ہے، اور ایک سب اولاد آدم کے ہیں، لہذا ایک دوسرے کے بھائی ہیں انسان ہونے کے ناطے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا، نہ تم دوسرے کے اندر عیب ڈھونڈو، نہ ویسے اس کی ٹو میں لگو، نہ دوسروں کے ساتھ بغض رکھو، نہ دوسروں سے پیٹھ پھیرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام ہے امت کے لیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں.
چنانچہ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے گرد 4 دائرے ہیں مختلف رشتوں کے. یوں سمجھیں کہ 4 کانسنٹرک سرکل ہیں جن کا سینٹر ایک ہے. پہلا چھوٹا دائرہ، پھر ذرا بڑا، تیسرا اس سے بھی بڑا، چوتھا اس سے بھی بڑا. ہر انسان کی زندگی میں یہ 4 دائرے موجود ہیں. سب سے پہلا دائرہ یہ گھر کے لوگوں کا دائرہ ہے. وہ لوگ جو بلڈ ریلیٹو ہیں، اس کو کہتے ہیں نسب کا دائرہ. سیم بلڈ، آپس میں ریلیٹو ہیں. چنانچہ شریعت نے کہا کہ جو آپس میں نسب کے رشتہ دار ہوں وہ ایک دوسرے سے رشتہ داری کو جوڑیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. شریعت نے گھر کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی. اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھائے، ماں باپ کو اولاد پر شفقت سکھائی. ایک ایک انڈیویجول کے بارے میں شریعت نے فضیلت بتائی. ذرا سنیے. ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب بتائیے کہ جس شخص کو یہ تعلیم دی گئی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، وہ اپنی ماں کی کتنی رسپیکٹ کرے گا، کتنا اوبے کرے گا اس کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح اللہ رب العزت اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ماں اگرچہ بے عمل ہو اولاد کے بارے میں اس کی دعاؤں کو اسی طرح قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی. اللہ رب العزت نے انہیں الہام فرمایا کہ میرے بندے ذرا سنبھل کے رہنا، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. پھر اس کے بعد والد کا درجہ. حدیث مبارکہ ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ باپ کی خوشی میں اللہ رب العزت کی خوشی موجود ہے. جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا گویا اس نے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا. کیا مقام دیا ہے والد کو شریعت نے. پھر میاں بیوی کا تعلق ہے تو خاوند کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو خاوند کا اتنا مقام بتایا. پھر بیوی کا معاملہ آیا. شریعت نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. انسان کی اچھائی کا اندازہ کاروبار سے نہیں لگائیں گے، دوستوں سے نہیں لگائیں گے، باہر کے کاموں سے نہیں لگائیں گے. اس کے لیے یارڈ سٹک بتا دی کہ دیکھو اگر تم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا، تو دیکھو اس کا گھر والوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے. اگر محبت پیار کے ساتھ رہتا ہے تو یہ اچھا انسان، اور اگر نہیں تو یہ برا انسان. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تو شریعت نے کہا کہ جتنا محبت و پیار کی زندگی گزارو اتنا تمہیں اس پر اجر اور رتبہ ملے گا. پھر اس کے بعد بیٹا اور بیٹی. شریعت نے بیٹے کے بارے میں بھی بتایا. طبرانی شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ،
کہ باپ اپنے بیٹے کو محبت سے اگر بوسہ دے تو بوسہ دیتے ہوئے جو اس کو بیٹے کی مہک محسوس ہوتی ہے، فرمایا کہ بیٹے کے جسم کی خوشبو جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان بچے سے کتنی محبت کا اظہار کرے گا۔ پھر بیٹی کے بارے میں فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ الجنہ، جس کو اللہ بیٹی عطا فرمائے، وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، بیٹی کو بھی اسی طرح محبت دے، فرمایا کہ اس بیٹی کا فرض ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس بیٹی کے بدلے اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بہن اور بھائی کا بھی رتبہ بتایا، چنانچہ بھائی کو کہا کہ دیکھو بہن تمہارے لیے ناموس ہے، اس کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے زندگی بھر، اور بہن کو کہا کہ دیکھو تم نے بھائی سے محبت رکھنی ہے۔ یہ محبتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حاکم وقت نے ناراض ہو کر ایک عورت کے خاوند کو، بیٹے کو اور بھائی کو، تینوں کو گرفتار کروا لیا، اور اس نے حکم دے دیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ عورت بیچاری روتی ہوئی وہاں پہنچی، اس نے کہا کہ میرے تو 3 محرم، تینوں کو قتل کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا تم ان 3 میں سے ایک کو سلیکٹ کر لو، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ خاوند کو چنے گی، اور اگر خاوند کو نہ چنا تو بیٹے کو چنے گی، ماں ہے۔ عورت نے تینوں پر نظر ڈالی اور اپنے بھائی کو چنا، تو حاکم وقت بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تم نے بیٹے اور خاوند کو چھوڑ دیا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میرا خاوند اگر مجھ سے جدا ہو گیا، اللہ میرے لیے نصیب بنائیں گے کوئی دوسرے نکاح کی صورت نکل آئے گی، بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، جب میرا دوسرا نکاح ہوگا اللہ پھر مجھے کوئی بیٹا عطا فرمائیں گے، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اب میرا کوئی دوسرا بھائی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کا جواب اس کو اتنا پسند آیا، اس نے تینوں مردوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تو شریعت نے کہا کہ بہن بھائی جو سگے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزارے۔ پھر بھائیوں کا آپس کا تعلق، شریعت نے کہا حق و کبیر الاخوۃ علی الصغیر کا حق الوالد علی الولد، جس طرح باپ کا رتبہ بیٹے پر ہوتا ہے، بڑے بھائی کا رتبہ چھوٹے کے اوپر ایسے ہوا کرتا ہے۔ اب اگر آپس میں بھائی اس طرح محبت و پیار سے رہیں تو ہمارے گھر تو جنت کے نمونے بن جائیں۔ تو شریعت نے ہر فرد کی اہمیت بھی بتائی اور کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت و پیار کی زندگی گزارو، لہذا یہ زندگی کا سب سے کلوز سرکل ہے، اس کو کہتے ہیں نسب کا دائرہ، اور آپس میں ان کا تعلق رکھنا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا محبت کا سلوک رکھنا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو دیکھیے ان رشتے ناتوں کو جوڑنا اللہ کو کتنا پسند۔ اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں جیران، پڑوس کا دائرہ۔ شریعت نے کہا کہ جہاں تمہارا گھر ہے اس سے 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جو ایک محلہ بن جاتا ہے یہ تمہارے پڑوسی ہیں، لہذا ان پڑوسیوں کا بھی تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے پڑوس کے ہونے کا، اس کو کہتے ہیں نیبرہڈ کا رشتہ۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس بندے کی ایذا سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچائے، تو نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے 3 مرتبہ کہا کہ وہ ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کے زندگی گزاریں۔ حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی بار میرے پاس آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید مرنے کے بعد انسان کی وراثت میں پڑوسی کو بھی حق دیا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کر رہنے کی تلقین کی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، ان الجیران ثلاثۃ، پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، جار لہ حق واحد، ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے، وجار لہ حقان، ایک وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوتے ہیں، وجار لہ ثلاثۃ حقوق، ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوتے ہیں، فالجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق الجار المسلم ذو الرحم، وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں وہ ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی۔ 3 حق کیسے ہوئے؟ مسلمان ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ پھر وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ، مسلمان پڑوسی، رشتہ داری نہیں ہے، مسلمان ہے، پڑوسی ہے، اس کا ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے حق ہے اور ایک پڑوسی کے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، اور وہ بندہ جس کا ایک حق ہے، فَالْجَارُ الْمُشْرِكُ، اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، کسی اور دین مذہب کا ہے، فرمایا پڑوسی تو ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق آتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اپنے پڑوس کے لوگوں کا بہت لحاظ خیال کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا اور وہ یہودی تھا۔ وہ کہیں موو کرنا چاہ رہا تھا اپنے ضروریات کی وجہ سے۔ ایک آدمی مکان خریدنے میں انٹرسٹڈ تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے کتنی قیمت لیں گے؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار اس نیبرہڈ میں ایسا مکان تو 1000 دینار کا ہوتا ہے، تو مجھ سے ڈبل پرائس مانگ رہا ہے۔ تو یہودی نے جواب دیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، مکان کی قیمت 1000 دینار ہے اور دوسرا 1000 دینار امام احمد بن حنبل کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں پریکٹسنگ مسلم تھے، ہمارے پڑوس کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی، لوگ اتنا خوش ہوتے تھے قریب رہنے میں۔ تو معلوم ہوا ایک اچھا مسلمان ہمیشہ ایک اچھا پڑوسی ہوا کرتا ہے۔ یہ دوسرا دائرہ ہوا۔ پہلا دائرہ نسب کا، اس سے ایک اور بگر دائرہ وہ ہے انسان کے نیبرہڈ کا۔ ایک تیسرا دائرہ ہے، اس کو فرمایا ایمان کا دائرہ، کہ جہاں بھی کوئی ایمان والا ہے ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. چنانچہ ہمارے دل میں ایک مومن کے ساتھ ہمدردی، محبت، غمخواری ہونی چاہیے. حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام طواف فرما چکے، بیت اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا بیت اللہ تیرا مقام اللہ کے ہاں بہت ہے، مگر حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اب بیت اللہ کو تو غلاف پکڑ کے ہم آنسو بہاتے ہیں اور مومن کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ ایمان کا رشتہ بھی نبھانا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اکرام فرماتے تھے ایمان والے کا کہ کوئی اگر سائل آ جاتا تو نبی علیہ السلام اس کو رد نہیں فرماتے تھے. کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر کبھی کوئی صحابی نبی علیہ السلام کو دور سے آواز دیتے تھے تو نبی علیہ السلام اس کے جواب میں لبیک فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام سفر میں آپ نے 2 مسواک بنائے. ایک مسواک بڑا سیدھا خوبصورت تھا، دوسرا ذرا ٹیڑھا سا تھا، اتنا خوبصورت نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے ٹیڑھا مسواک اپنے پاس رکھ لیا اور خوبصورت مسواک صحابی کو دے دیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے یہ زیادہ اچھا خوبصورت مسواک آپ استعمال کریں. نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے تم میرے رفیق سفر ہو کہ اچھی چیز میں تمہیں دوں استعمال کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ بے کینہ، دل میں کسی کے بارے میں رنجش نہیں ہوتی تھی. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا. تو ہم بھی دل سے کینے ختم کر دیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں دلوں کے اندر رکھنا، غصے رکھنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. مومن کا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو. جس بندے نے مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیبوں کی ستر پوشی فرمائیں گے. اس سے بھی آگے ایک بات سنیے. بخاری شریف کی ان الفاظ کو پڑھ کے طبیعت میں عجیب سرور آتا ہے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذیتہ فاجعلہ لہ زکاۃ ورحمۃ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا مانگتے سنا کہ نبی علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے اللہم، اے میرے اللہ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، اگر میں نے کسی ایمان والے کو کبھی ڈانٹا ہے، کیونکہ تربیت کرنی، سمجھانا، معلم بن کے رہنا، تو کئی مرتبہ انسان سختی میں بات کر دیتا ہے. تو ذرا سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر میں نے زندگی میں کسی ایمان والے کو ڈانٹا ہے
فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میری اس ڈانٹ کو قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا لینا۔ کیا رحمت ہوگی، شفقت ہوگی کہ اول تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم تھے، اور اگر کبھی کسی کو ڈانٹا بھی تو اس کے لیے بھی دعا مانگی، اے اللہ میری اس ڈانٹ کو بھی اس بندے کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے۔ آج اگر خاوند کسی بیوی کو ڈانٹتا ہے تو کبھی نماز کے بعد دعا بھی مانگی کہ اللہ میں بے جا ڈانٹ کے آیا ہوں، میری اس ڈانٹ کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم دوسرے کو ایذا پہنچانے کے لیے ڈانٹتے ہیں۔ ایک اور بات، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلأہلہ، یہ روایت بھی ابو ہریرہ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ فمن مات، جو کوئی ایمان والا مرا، وعلیہ دین، اور اس کے اوپر قرضہ ہوا، ولم یترک وفاء، اور اس نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا، فعلینا قضاؤہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، لوگ یتیموں کا حق کھاتے ہیں، جائیدادوں سے محروم کر دیتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو، فرمایا کہ جو مومن فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قرضہ ہے مگر اس کی وراثت اتنی نہیں، فرمایا فعلینا قضاؤہ، اس بندے کا قرضہ میرے ذمے میں ادا کروں گا۔ ومن ترک مالا، اور جو بندہ اس طرح مرا کہ اس نے مال کو چھوڑا، فلورثتہ، اس کے مال کو اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو مال اس کے وارثوں میں تقسیم کریں گے، قرضہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ادا کروں۔ ہے کوئی مجمع میں نیت کرنے والا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا محبت کا تعلق رکھوں گا؟ یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا دل چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ ہم تو اس کے دو لفظ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو ذرا سی بات پہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیسے دشمنی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رافت و رحمت کا سبق دے دیا کہ دیکھو جو انسان ہے اور اس نے کلمہ پڑھا وہ تمہارا بھائی ہے، اب تمہیں اس کے ساتھ اتنی ہمدردی ہونی چاہیے کہ قرضہ چھوڑ کے بھی وہ اگر چلا گیا تو اس کا قرضہ بھی تم ادا کرو گے، اللہ کے ہاں تمہیں اس کا درجہ ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندوں سے لیے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان مبارکہ تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسا حساس دل پیدا کریں کہ جو دوسروں کو محبتیں دینے والا ہو، پیار دینے والا ہو، خوشیاں دینے والا ہو۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ اچھوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بروں سے بھی محبت کرو، ہیں تو اللہ کے بندے نا، اللہ کے بندے ہونے کے نسبت سے ان سے محبت کرو۔
ایک واقعہ سن لیجئے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا مال پیسہ بھی بہت دیا تھا. ایک دفعہ ایک مسلمان ان کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت مجھے کسی کے 700 دینار دینے ہیں اور مجھے ہر وقت اس کی فکر سوار رہتی ہے. اگر آپ میری مدد کریں اور میں قرضہ ادا کر دوں تو میں یکسوئی سے عبادت کروں گا, اللہ اللہ کروں گا. تو حضرت نے ایک چٹ لی اور چٹ کے اوپر لکھ دیا کہ اس بندے کو 700 دینار کی بجائے 7000 دینار دیے جائیں. مانگنے والے نے 700 دینار مانگے تھے اور انہوں نے 7000 کی چٹ بنا کے دے دی. وہ بندہ خوشی خوشی چٹ لے کے ان کے کیشیئر کے پاس گیا اور جی میرے اوپر قرضہ ہے 100 دینار کا, اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے قرضہ پے کرنے کے لیے مجھے چٹ بنا دی ہے, پلیز مجھے دے دیں. اب کیشیئر نے جب چٹ دیکھی اس پر لکھا ہوا تھا 7000, وہ کنفیوز ہو گیا. یہ کہتے ہیں 700 مانگے اور حضرت نے 7000 لکھے, میں بھی ایک ڈیجٹ کی غلطی ہو گئی ہوگی. اس نے کہا اچھا بھائی میں ذرا کلیریفائی کر لوں. وہ خود حضرت کے پاس آیا. حضرت یہ کہتا ہے کہ 700 کی ضرورت ہے, آپ نے 7000 لکھ دیے, تو میں اس کو کتنے پے کروں؟ فرمایا چٹ لاؤ. چٹ لی اور 7000 کو کاٹ کے اس کے اوپر 14000 لکھ دیے. وہ اکاؤنٹنٹ بڑا حیران. خیر اس نے 14000 پے تو کر دیے. وہ بندہ بڑا خوش, کیونکہ اس کو تو ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملی تھی نا, اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. یہ اکاؤنٹنٹ واپس حضرت کے پاس آیا. حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی, 700 اس نے مانگے تھے تو 7000 لکھے, میں کلیریفائی کرنے آیا تو اس کو 14000 کر دیا, کیا مسئلہ ہے یہ؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس نے 700 مانگے تھے, میں نے انٹینشنلی 7000 دیے کہ اس کو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملے. تم نے کام خراب کیا کہ اس کے سامنے آ کے پوچھنے لگے جی 7000 لکھا ہے. اب 7000 لکھ دے دیتا تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی. اب میں نے 14000 کر دیا. حضرت ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے حدیث سنی ہے, ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع نہ کرتا ہو, اس خوشی کے پہنچانے پر اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. کتنا خوبصورت یہ دین ہے, اور نبی علیہ السلام نے کیا محبتوں بھری زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیمات دی ہے. تو ایک دائرہ ہے نسب کا دائرہ, پھر اس کے بعد ہے جیران پڑوس کا دائرہ, ایک تیسرا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں ایمان, ایمان کا دائرہ, اور ایک چوتھا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں انسان, انسان ہونے کا ناطہ. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, لہذا جو بھی کوئی انسان ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے. کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ آف ہیومینٹی, انسانیت کا احترام دل میں ہونا, اکرام دل میں ہونا. اب ذرا سنیے گا, حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے, کان سہل بن حنیف وقیس بن سعد قائدین بالقادسیہ, دو صحابی ہیں, قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فمروا علیہما بجنازۃ, ان کے قریب سے ایک جنازہ لے جایا گیا. فقاما, دونوں کھڑے ہو گئے.
فقیل لہما، انہیں بتایا گیا، انہا من اہل الارض ای من اہل الذمہ، کہ یہ تو ذمی ہے، کافر ہے، اس کا جنازہ ہے۔ فقالا، انہوں نے بتایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرت بہ جنازۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جنازہ لے جایا گیا۔ فقام، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ فقیل، صحابہ نے عرض کیا، انہا جنازۃ یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ فقال الیست نفسا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو یہ الفاظ فرمائے کہ کیا یہ انسان نہیں ہے، اس کا مطلب کہ انسان ہونے کے ناطے بھی ایک احترام ہے جو ہر انسان کو ملنا چاہیے۔ یہ بھی ایک رشتہ ہے ہمارا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، احترام انسانیت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ مکہ کے قریش جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی، 13 سال ان کو مشقتوں میں ڈالا، ایک مرتبہ ان کے اوپر قحط آ گیا۔ فأتاہ ابو سفیان، جب ان کو بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، بھوک تھی، ابو سفیان نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ فقال، کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک تأمر بطاعت اللہ وبصلۃ الرحم، آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، آپ کی قوم ہلاک ہو گئی۔ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، ان کے لیے دعا کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے قریش مکہ کے لیے دعا کی، اللہ نے قحط ختم کر کے ان کو گندم عطا فرما دی۔ دشمنوں کے لیے بھی دعا کی، کیوں؟ انسان تو تھے نا۔ ثمامہ بن اسال جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یمامہ سے ہم مکہ میں گندم نہیں جانے دیں گے۔ قریش مکہ بڑے پریشان، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بندہ بھیجا، اور جی ہمیں تو گندم نہیں مل رہی، تو بھوکے مر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ثمامہ بن اسال کو خط لکھا، فرمایا کہ ان لوگوں کو گندم مت روکو، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو کھانے کے لیے چیز ملنی ضروری ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی کا نام تھا صفانہ، وہ ایک مرتبہ گرفتار ہو کے آئی۔ کسی نے بتایا جی کہ اس کا والد بڑا سخی، تو نبی علیہ السلام یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگی جی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ فرمایا ہاں میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی جاؤں گی تو لوگ تانا دیں گے، سخی باپ کی بیٹی تھی، اکیلی آ گئی، میرے گاؤں والوں کو بھی آزاد کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے کہنے پر گاؤں والوں کو بھی آزاد کر دیا۔ پھر جب وہ جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے پہننے کے لیے نئے کپڑے بھجوائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو سواری بھیجی، اور تیسری بات کہ نبی علیہ السلام نے اس کو سفر کا خرچہ بھیجا۔ یہ سب چیزیں دے کر نبی علیہ السلام نے بتلا دیا، دیکھو بیٹی کسی کی ہو اس کا یہ اکرام ہوا کرتا ہے۔ اب یہ صفانہ جب گئی تو اندر سے تو دل اس کا بدل چکا تھا۔ یہ اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملی تو عدی نے پوچھا، قال عدی ما ترین فی امر ھذا الرجل، صفانہ تم نے دیکھا ہے اس بندے کے بارے میں تمہارے کمنٹس کیا ہیں؟ اس لیے کہ عورت کو اللہ نے ایک انٹیوشن دیا ہوتا ہے، وہ دوسرے مرد کی نظر سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ تو بھائی نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم دیکھ کے آئی ہو تو تمہارے کمنٹس کیا ہیں ان کے بارے میں؟ قالت، اس نے جواب دیا، ارا ان تلحق بہ، میری رائے یہ ہے کہ تم جاؤ اور ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جاؤ۔ چنانچہ عدی بن حاتم آئے، نبی اسلام کو بتایا گیا کہ جی عدی بن حاتم آئے ہیں،
نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشست سے اٹھ گئے اور عدی بن حاتم کو اپنے تکیے پہ بٹھایا. سنیے ذرا. فقال عدی کہتے ہیں جلست علیہا، میں اس تکیے پر بیٹھا جس کے اوپر نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. فقلت، اس وقت میں نے کہا اشہد انک لا تبغی علوا فی الارض ولا فسادا واسلم عدی بن حاتم. یہ الفاظ کہے اور عدی بن حاتم نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور برتاؤ کفار کے ساتھ دیکھو کیسے ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا گم ہو گیا. اب وہ بیچاری پاگل بنی ڈھونڈ رہی تھی. اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے سر پہ چادر بھی آئی یا نہیں. اور اسی حال میں وہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزری. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک صحابی کو بلایا اور اپنی چادر عطا فرمائی اور فرمایا کہ لے جاؤ اور اس بچی کے سر پر چادر دے دو. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی چادر؟ وہ تو کافر لڑکی ہے. تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اگرچہ وہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے. آج تو اس کے سر پر چادر دے گا، کل قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر عطا فرما دے. ذرا اگلی بات سنیے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان عدت من ابناء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. صحابہ کی بعض اولادیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کرتی ہیں، الا من ظلم معاہدا، جو غلام ہوتا ہے اس کے ساتھ جب بندے کا معاہدہ ہو جائے یا ذمی ہو کوئی، تو فرمایا کہ جو اپنے ماتحت کے اوپر ظلم کرے، او انتقصہ، یا اس کے حق میں کمی کرے، او کلفہ فوق طاقت، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالے، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا اس کے دل کی خوشی کے بغیر اس سے کوئی چیز چھین لے، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اس غلام کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا اور میں تم سے اس کا حق اسے لے کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے یہ کافر، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تم ان کے حقوق میں بھی کمی کرو گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کا اٹارنی قیامت کے دن میں بنوں گا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جن کی شفاعت کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں، کل وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماتحتوں کے وکیل بن گئے. ہاں، تم نے بیوی کو یوں ستایا تھا، تم نے اپنے بھائی کا دل یوں دکھایا تھا، تم نے اپنے نوکروں خادموں کے ساتھ یہ کام کیا تھا. تو سوچئے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حق مانگا، ہمارا اس دن کیا ٹھکانہ ہوگا. ہم سمجھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسی محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن کی ڈیفینیشن سن لیجئے. جیسے آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ یہ اس کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے. نبی علیہ السلام ایک مومن مسلمان کی ڈیفینیشن فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے باقی سارے انسانوں کی جانیں اور ان کے مال امن میں آ جائیں، وہ مومن ہوا کرتا ہے. اگر ہم دوسروں کی جانوں کے درپے ہیں اور دوسروں کے مال کے درپے ہیں تو ہم تو مومن کی ڈیفینیشن پہ ہی پورے نہیں اترتے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو ہم مومن ہی نہیں بنے پھر. اس لیے ہم ذرا غور کریں کہ ہمیں کیسی الفت محبت اور پیار کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، گورے کالے عربی اجمی، چھوٹے بڑے امیر غریب، سارے کے سارے یہ اللہ کے عیال ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ. اللہ کو سب سے پسند وہ بندہ ہے جو اللہ کے اس عیال کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. تو ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی وجہ سے محبت کریں. ایک حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیت. یعنی محدثین جب اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس شروع کرواتے تھے تو سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے، اول اس حدیث کی تعلیم دیتے تھے. تو دیکھیے وہ کتنی اہم حدیث ہوگی کہ محدثین سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ عمل چلا آ رہا ہے. وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمان رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں، بات کو یہ آج ذرا مکمل کرنا چاہتا ہے تو توجہ سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن تؤمنوا حتی تراحموا. تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر رحم نہ ہو. قالوا، جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کلنا رحیم، ہم سب کے سب رحم کرنے والے ہیں. قال، نبی علیہ السلام نے اس کو صاف کر دیا. کیا فرمایا؟ انہو لیس برحمت احدکم صاحبہ. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھی کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ، ولیکن رحمت العامہ، اس سے مراد عمومی رحمت ہے کہ تمہارے دل میں ہر ایک کے ساتھ رحمت ہونی چاہیے. جب دل میں رحمت ہوگی تو انسان اس کو تکلیف نہیں دے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، برا نہیں سوچے گا، اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ نہیں کرے گا. آج ہم ذرا انالیسس کریں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے ساتھ محبت، ہمدردی، رحمت کتنی ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے تھا. آج کی اس مجلس میں ہمیں اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے محبت کریں گے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. جو انسان محبت بھرا دل رکھتا ہے پھر فرشتوں کے سلام آتے. چنانچہ آج حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سرزمین پر ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے محبت کریں گے. اگر کافر کے ساتھ بھی انسان ہونے کے ناطے تعلق ہے
تو پھر وہ بندہ جو کلمہ گو ہو اور گھر کا فرد ہو جس کے 3 رشتے، اس کے ساتھ کتنا محبت سے پیش آنا چاہیے. تو آج کے بعد اپنی بیویوں سے حسن سلوک، اپنے بھائی سے محبتیں، بہنوں کے ساتھ اچھا تعلق، ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق، ہم گھر کے ایک اچھے فرد بن جائیں گے، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. ایک واقعہ سن لیجئے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، ایک فرشتہ ہے جو بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے. پوچھتے ہیں بھئی کیا لکھ رہے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا میرا نام اس دفتر میں شامل ہے؟ انہوں نے دیکھ کے کہا تیرا نام تو نہیں ہے، تو دنیا سے محبت کرنے والا، تیرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں کہاں سے شامل، دنیا کا بادشاہ. تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ میرا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دو. میں اگر اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ کے بندوں سے تو محبت کرتا ہوں نا، اس میں میرا نام لکھ دو. وہ فرشتہ غائب ہو گیا. خواب ختم. کچھ عرصے کے بعد پھر وہی خواب دیکھا، فرشتہ لکھ رہا ہے. پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. پوچھا میرا نام؟ فرشتے نے کاغذ سامنے کر دیا، سب سے پہلے ان کا نام. کہنے لگا فرشتہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس فہرست میں ان کا پہلا نام ہوا کرتا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا خادم بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. اللہ تعالی ہمیں محبت و پیار، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو احباب اس وقت اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور توبہ کے کچھ کلمات پڑھ لیجئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اگر خواتین تک یہ آواز جا رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ توبہ کے کلمات پڑھ سکتی ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. چند معمولات سن لیجئے. 100 مرتبہ صبح اور شام درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید کی روزانہ تلاوت 1 پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ صحیح. چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان.
دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ جب آپ نماز پڑھ لیا کریں صبح اور شام تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیا کریں اور من کی آنکھوں کو کھول لیا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، میرا دل پڑھ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ انسان تھوڑے دن یہ مشق کرتا ہے تو اس کو ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو ذکر قلبی، ذکر سری، ذکر خفی کہتے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ انسان چلتے پھرتے ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات اس کی مشق کر لیجئے، جہاں جہاں ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، سر جھکا لیجئے اور یہ سوچئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل کو منور کر رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما۔ اللہ قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ گناہ کرتے کرتے ہم مزید تنگ آ چکے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں، میرے مولا ہمیں گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، اللہ تو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اللہ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ ہم سے ہمارے اس سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، ہمیں شیطان کی گمراہ کرنے سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والی فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، فضل و کرم کا مظاہرہ فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں کی مواقع سے بھی دور رکھ لیجئے۔ اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، گناہوں کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے، اللہ اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے۔ کریم پروردگار، ہمارے دل و دماغ کے خیالات کو درست فرما۔ اللہ دماغ جو گندے خیالات کا مرکز بنا ہوا ہے، اللہ اس کو صاف کر دیجئے، دل کے جذبات کو سیدھا کر دیجئے۔
دیجئے. کریم پروردگار ہمیں اب ایمان کی حلاوت نصیب فرما. کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی لیکن ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے. اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما, سجدوں کو سرور عطا فرما. اللہ ہم کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے؟ میرے مولا کھڑے نماز میں ہوتے ہیں, دل و دماغ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے, دل و دماغ کے اندر گندی دنیا کے خیالات ہوتے ہیں, دنیا والوں کے خیالات ہوتے ہیں. اللہ ہمیں کب ان نمازوں کی حضوری نصیب ہوگی؟ نمازوں کی حضوری عطا فرما, سجدوں کو سرور نصیب فرما, مناجات کی لذت عطا فرما, رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم پروردگار ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما, ہمیں اپنی محبت نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ جتنے مرد خواتین موجود ہیں سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے. اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے, اپنا مستانہ بنا دیجئے. اللہ ہمیں غیر سے بیگانہ بنا دیجئے. اے کریم آقا کب تک ہم گندی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا, اپنا دیوانہ بنا, اپنی محبت اور اپنا عشق ہمیں نصیب فرما. اے کریم آقا اندھیری رات کا وقت ہے, دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں, تیرا در اب بھی کھلا ہے. اللہ بھیک مانگنے والے گداگر تیرے در پہ جمع ہو چکے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہیں, جھولیاں پھیلائی ہیں. اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا, اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے کریم آقا تیری کریمی کا واسطہ, اے رحیم آقا تیری رحیمی کا واسطہ, اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ. اللہ تجھے سخاوت سجدی ہے, تجھے بخل نہیں سجدہ. سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے, اللہ سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے. رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے, خالی جھولیاں بھر دیجئے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اے کریم آقا اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا, ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا, ہمیں دھتکار نہ دیجئے. اللہ دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک در سے خالی ہاتھ چلے جائیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوسرے در پہ چلے جائیں گے. مسئلہ تو ہمارا بنا ہوا ہے, ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے. اللہ اپنے در سے دھتکار نہ دیجئے. اللہ اگر تو نے دھتکارا ہمارے سامنے کوئی جائے پناہ نہیں ہے, ہم جائیں تو کہاں جائیں. اللہ ہم مانگے تو کہاں کس سے مانگے. اللہ ہمیں تیرے محبوب نے تیرا ہی در بتایا ہے اور یہ بھی سمجھایا ہے جس کو جو کچھ ملا اس بڑے در سے ملا. اللہ دنیا کی بھیکاری بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں. اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے. بھیکاری بیٹھے ہوئے ہیں, صدائیں لگا رہے ہیں, دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں. میرے مولا دروازہ کھول دیجئے, دروازہ کھول دیجئے. خالی ہاتھ نہ لوٹا, خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ اگر تو نے خالی ہاتھ لوٹایا شیطان ہمارے اوپر خوش ہو جائے گا. اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. اللہ اس کو ہمارے اوپر خوش نہ فرما, اللہ خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اے کریم پروردگار کتنے دوست احباب دور دراز سے آئے ہیں, اللہ بڑے دور سے آئے ہیں, بڑی دیر سے آئے ہیں. اے کریم آقا اب تو ان کو اپنا بنا لیجئے, اپنا بنا لیجئے. اللہ اتنا دور دراز سے چل کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں, ہم تجھے منانا چاہتے ہیں. میرے مولا اب تو ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ اب تو مان جائیے, اللہ اب تو راضی ہو جا, اللہ اب تو راضی ہو جا. اے کریم پروردگار سینکڑوں ہزاروں میل دور سے احباب تشریف لا چکے ہیں. اے کریم آقا یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی, تیری محبت کی تلاش میں یہاں پہ آئے ہیں. میرے مولا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ محبت کا ایک قطرہ عطا فرما, محبت کا ایک ذرہ عطا فرما. اللہ ہم تجھے منانا چاہتے ہیں, ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں. اے کریم آقا ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ سب کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے. میرے مولا وہ محبت کی نگاہ جو تو نے بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی, دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست ہے, تو نے محبت کی نگاہ ڈال دی, تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. میرے مولا ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے, اللہ تجھے
منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں. میرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ وہ فضیل بن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا. اللہ وہ جنید جو کہ دنیا کا پہلوان تھا تو نے ولایت کی دنیا کا پہلوان بنا دیا. اللہ وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا, اللہ وہ تو ہدایت کا طلبگار بھی نہیں تھا, وہ تو کچھ اور ارادہ لے کے گھر سے نکلا تھا. تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا, مراد مصطفیٰ بنا دیا. اللہ ہم بھی اسی محبت کی نظر کی تلاش میں آئے ہیں, تیری محبت کی نظر کے انتظار میں ہیں. ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے, ہمارے دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیجئے, ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے. کریم آقا اب تو مزید ہمیں عطا فرما. اتنے دیر تک ہم کسی دنیا دار سے مانگتے رہتے, وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا, تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے کریم آقا خواتین مائیں بہنیں بھی چل کے آئی ہیں. اللہ دنیا والوں کو دیکھا ہے جہاں خواتین چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ دنیا والی بھی ماں بہنوں کا خیال رکھتے ہیں, بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں. اللہ تو بھی ان بہنوں کا لحاظ کر دیجئے, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم مانتے ہیں ہم اعترافی مجرم ہیں, اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں. اے کریم آقا ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے, فضل مانگتے ہیں. فضل کا مظاہرہ فرما. اللہ فضل کا مظاہرہ فرما. اے کریم آقا فضل کا مظاہرہ فرما. اے کریم پروردگار ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں. اے کریم آقا بچہ جب گندگی میں لتڑا ہوا ہوتا ہے ماں اس سے نفرت نہیں کرتی, اسے پھینک نہیں دیتی, اس کو صاف کر کے سینے سے لگا دیتی ہے. اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پھینک نہ دیجیے, ہم سے نفرت نہ فرما, ہمیں دھتکار نہ دیجیے, ہمیں پاک صاف کر کے اپنا قرب عطا فرما. اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما. اے کریم پروردگار ہمیں اپنا قرب عطا فرما. اے کریم آقا لوگ تو نیک اعمال کا واسطہ پیش کرتے ہیں, نیک اعمال کا توشہ لے کے جاتے ہیں, ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہم تیرے سامنے کیا پیش کریں, گناہوں کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس, پہاڑوں جتنا گناہوں کا بوجھ سر اونٹی اٹھائے پھرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا فرما. اے کریم پروردگار حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور یہی کہہ رہے تھے وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فتصدق علینا, سرمایہ کھوٹا لے کے آئے ہیں, غلہ پورا مانگتے ہیں, ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے. اے کریم آقا تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم ہے, ہمارے پاس مال کھوٹا ہے, اعمال کھوٹے سیکھے ہیں, اجر پورا مانگتے ہیں. میرے مولا یوسف علیہ السلام نے پورا غلہ دیا تھا, اللہ تو بھی ہمیں پورا اللہ اجر عطا فرما, پورا اجر عطا فرما. تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم ہے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرما دیجئے, اللہ ایک مرتبہ ارشاد فرما دیجئے. اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا, ہمارا کام بن جائے گا. تیری ایک نظر کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ تیری نیم نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی. ایک مرتبہ ہماری اوپر محبت کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ اگر ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے پھر خزانوں کے دروازے بند کر دیجئے, موٹے موٹے تالے لگا دیجئے. لیکن اللہ ہمارا تو ایمان ہے, ہمارا تو یقین ہے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ پھر ہمیں محروم نہ فرما. پھر بخل کس چیز کا. اللہ ہم مانتے ہیں ہم برے ہیں, ہم بدکار بد کردار ہیں. اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے سامنے ہیں, لیکن اللہ تو اچھا ہے, تو اچھا ہے. اچھے وہ ہوتے ہیں جو بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں. اللہ اچھائی فرما دیجئے, اللہ اچھا معاملہ فرما دیجئے. کریم پروردگار اچھا معاملہ فرما دیجئے. اللہ شیطان ظالم نے ہمیں لوٹ لیا ہے. اللہ ہمارے اعمال پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. ہم کوئی عمل کرتے ہیں
شیطان ہم سے برباد کروا دیتا ہے۔ اللہ ہم تو اس مسافر کی طرح ہے جس کو ڈاکو نے لوٹ لیا ہو، چوک کے اوپر حیران پریشان کھڑا ہو۔ اللہ ہم حیران پریشان کھڑے ہیں، ہمارے پاس اعمال کا سرمایہ نہیں ہے، ہمیں سنبھالا دے دیجئے، ہمیں سنبھالا دے دیجئے۔ کریم پروردگار تیرے سے واصل ہونے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ تجھے منانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اے کریم آقا تو راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ اللہ کب سے اللہ ہم تجھ سے قریب ہونے کے لیے محنت کر رہے ہیں، نفس اور شیطان رکاوٹیں بنی کھڑی کر دیتے ہیں، ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ اللہ یہ مقابلہ کب سے شروع ہے؟ اللہ رکاوٹوں کو دور کر دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ دنیا میں دیکھا ہے بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور ابو سے کہتا ہے ابو مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا، مجھے اٹھا لیجئے۔ اے کریم آقا ہم تیرے تک آتے آتے مزید تھک چکے ہیں، اللہ بہت دھکے کھائے ہیں، اللہ بہت مسافتیں طے کی ہیں، اللہ مزید ہم سے نہیں چلا جاتا، اللہ ہم تھک چکے ہیں، اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے سنبھالا دے دیجئے، ہمیں ویسی اپنا قرب عطا فرما، ویسی اپنا قرب عطا فرما۔ اے کریم پروردگار تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے الصدقات للفقراء، صدقے فقیروں کا حق ہے۔ اللہ جب صدقے فقیروں کا حق ہے، ہم سب فقیر ہیں، رحم و کرم کے صدقے عطا فرما، اللہ رحم و کرم کے صدقے عطا فرما۔ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں، کریم آقا قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں مانگنے کے آداب نہیں آتے، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو کچھ بھی ہے اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں، اللہ تو قبول فرما دیجئے، کریم آقا تو قبول فرما دیجئے۔ اللہ اندھیری رات میں دنیا والی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہماری توقع سے بڑھ کے عطا فرما، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما۔ کریم پروردگار ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما، جو تیرے در سے محروم چلا گیا اس کو دنیا میں کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملتی۔ اے بے قسم کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ کریم آقا جتنی بھی حضرات یہاں موجود ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمان بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کریم آقا بوڑھے والدین کے سامنے جوان اولاد جب نافرمانی کرتی ہے، والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں، وہ کس کو دل کی دھکڑی سنائیں۔ اللہ انسانیت کے دل تو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، نوجوانوں کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے، والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ کریم پروردگار جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا عطا فرما، جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ کریم آقا گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ تو سب کچھ پہ قادر پروردگار ہے، اللہ تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، اولاد کی پریشانیوں کو ختم فرما، گھر بار کی پریشانیوں کو ختم فرما، کاروبار کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے کریم پروردگار خواتین جو چل کے آئی ہیں ان کو دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما، اپنے مقربین بندیوں میں شامل فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار ان کی گھریلو پریشانیوں کو ختم فرما، صحت کے مسائل کو حل فرما، گھر بار کی پریشانیوں کو ختم فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، اللہ گھروں کے اندر سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما۔ اے کریم پروردگار اسلام کا بول بالا فرما، اللہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، جس طرز پہ کام کر رہی ہیں، اللہ تمام کی محنتوں کو شرف قبولیت
نصیب فرما. اللہ محنتوں کو بار آور فرما. اللہ پوری دنیا کے اندر ایمان اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا. اللہ ایمان اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا. اے کریم پروردگار امن اور سکون کا ماحول پوری دنیا میں پیدا فرما. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما. اے کریم پروردگار ہمیں دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے رحمتوں کا باعث بنا, سکون اور اطمینان کا باعث بنا. دوسروں کے لیے زحمتوں کا باعث نہ بنا, دوسروں کے لیے پریشانیوں کا باعث نہ بنا. اے کریم پروردگار تو نے ہمیں یہ دنیا امن اور سکون کے گہوارے کے طور پہ عطا کی تھی. ہم نے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اس دنیا کے امن اور سکون کو برباد کر دیا. اللہ اس دنیا کے امن اور سکون کو لوٹا دیجئے. اطمینان اور امن کے فضا کو پیدا فرما. ہدایت اور امن کی ہواؤں کو چلا. اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. اے اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں ہمارے جن احباب نے کوشش کی ہیں, بھاگ دوڑ کی ہے, اللہ سائی مسائی کی ہیں, تمام حضرات کی محنتوں کو شرفی قبولیت نصیب فرما. اللہ مجلس انتظامیہ اور اللہ جو خدمت کرنے والی جماعت ہے تمام حضرات کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما. سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. جوانوں کو بیدار جوانی نصیب فرما. عفت اور پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما. اے کریم آقا ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما. ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. اے کریم آقا ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ اگر تو نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا, دنیا میں بھی محبوب کی زیارت نہ کر سکے, ادھر بھی زیارت نہیں کر سکیں گے, یہ تو دوہری محرومی ہو جائے گی. اللہ دوہری محرومی سے بچا لیجئے. اللہ دوہری محرومی سے بچا لیجئے. محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. محبوب کی قدموں میں جگہ نصیب فرما. اے کریم پروردگار ہمیں دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما. حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما. اے کریم پروردگار پوری زندگی تیرا اور تیرے محبوب کا نام لینے والے قیامت کے دن تیرے رضا نصیب نہ ہو سکی. اللہ ہمیں پھر ہماری محنت کس کام کی, ہمارا یہ بھاگ دوڑ کس کام کا. اے کریم آقا اپنی رضا نصیب فرما. محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما. اے اللہ جو بندہ غیروں کا ہوتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے. حسرت تو اس بندے کے اوپر ہے جو مسجد سے نکل کے جہنم میں چلا جائے. اللہ پوری زندگی تیرا نام لینے والے, تیرا نام جپنے والے, تیرے سامنے سجدے کرنے والے, تیرے محبوب کے تذکرے کرنے والے, اللہ قیامت کے دن ہم جہنم میں چلے گئے, ہم سے کوئی بڑا محروم القسمت نہیں ہوگا, ہم سے کوئی بڑا شقی نہیں ہوگا. اللہ ہمیں شقاوتوں سے بچا لیجئے, محرومی سے بچا لیجئے. ہمیں اپنا بنا لیجئے, اپنی یاد والا بنا لیجئے, اپنی محبت اپنی معرفت والا بنا لیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. اللہ مجلس کے اندر جتنے علماء اور عالمات ہیں, طلباء اور طالبات ہیں جو حضرات دین کی خدمتیں کر رہے ہیں, دینی مدارس دینی ادارے چلا رہے ہیں, دینی جماعتوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں, اللہ تمام حضرات کی خدمتوں کو محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما. اللہ سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. ترقی میں جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دفع دور فرما, آسانیاں پیدا فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.